اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں اور آپ زندگی میں کامیاب انسان ہوں تو زندگی میں صرف شہرت، دولت ہی سب کچھ نہیں، بلکہ ہمارے اندر چند اخلاقی اصول ہونا بھی بہت ضروری ہیں، جس سے ہم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہوم میکر ٹپس اینڈ ایڈوائس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور ایک نئے ولاگ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اخلاقی اصولوں پر، اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں صرف ایک شہرت نہیں چاہیے یا بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا، تعلیم یافتہ ہونا ہی بہت ضروری نہیں، ہمارے اندر کچھ ایسے اصول بھی ہونے ضروری ہیں جو ہماری زندگی کو بہترین بناتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ چند اصول شیئر کروں گی، اور ویڈیو اچھی لگنے پہ آپ نے جلدی سے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ جب بھی ہم کبھی کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نا، سب سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں۔ تو جب ہم کسی کو کرتے ہیں سلام تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ کھڑے ہو کر سلام کریں۔ کھڑے ہو کر سلام کرنے سے ہم دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور دوسرے کو یہ چیز اچھی لگتی ہے اور پھر وہ بھی آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو کھڑے ہو کر سلام نہیں کرتے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے میری عزت کرنا بھی گوارا نہیں کی۔ حالانکہ یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن کسی کے دل میں آ جاتی ہے اور یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ رسپیکٹ دینا بہت ضروری ہے۔ یہ چھوٹی سی رسپیکٹ دینے سے آپ کی اپنی رسپیکٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی کسی سے ملیں تو کھڑے ہو کر اسے مصافحہ کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب بھی کسی سے ملتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے، یہاں تک کہ کوئی بھی ان کے ساتھ مصافحہ کرتا تو تب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا تھا۔ تو چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت کام کی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں تو ہمیں چاہیے کہ دوسرے کو ملتے ہی ہم فوراً اسمائل پاس کریں۔ اس کے سامنے ہم فوراً اسمائلی فیس کے ساتھ اس سے ملیں، چاہے ہم کتنے بھی ٹینشن میں ہوں، پریشان ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ ہم سیڈ فیس کے ساتھ ملیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اسے بالکل اچھا بھی نہیں لگے گا، پسند نہیں آئے گا، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ اگر آپ اس کو اسمائلی فیس کے ساتھ ملیں گے تو وہ آپ کو پسند بھی کرے گا اور آپ لوگوں کے دل میں جگہ بھی بنا لیں گے اور اپنی عزت بھی بنا لیں گے۔ اسلام میں بھی ہے جب آپ کسی سے ملیں تو خندہ پیشانی سے ملیں۔ خندہ پیشانی سے مراد یہ کہ جب آپ خوش دلی، خوش اخلاقی سے ملیں۔ انسان کی پہچان اس کے لباس اور اس کے جسم سے ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کے اخلاق اور رویے سے ہوتی ہے۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہمارا پہلا انداز جو ہے بات کرنے کا تاثر ہے، فرسٹ جو ہوتا ہے ایکسپریشن ہوتا ہے، دوسرے کے اوپر پہلا اثر چھوڑتا ہے۔ جو اگر ہم کسی سے مسکرا کر نرمی سے خوش دلی سے ملیں گے تو وہ دوسرا انسان خوش ہوتا ہے اور ہم سے دوبارہ ملنے کی خواہش کرتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی سے بھی ملیں، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، غیر ہو، اجنبی ہو یا اپنا ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، چاہے غریب ہو، امیر ہو، سب کے ساتھ ہمیں خوش اخلاقی سے ملنا چاہیے۔ چھوٹا سا عمل ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے اور ہمارے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ تو بس اس کو ہم نے قائم کرنا ہے اور اپنی لائف میں خوبصورتی پیدا کرنی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جب بھی ہم کبھی کسی سے ملیں تو اس کو تکلیف دینے کا سبب نہ بنے۔ تکلیف دینا ضروری نہیں، تکلیف ہاتھ سے بھی، یہ نہیں کہ تکلیف جو ہے وہ ہاتھ سے ہی دیں یا کسی چیز سے دیں، تکلیف ہم اپنی زبان سے بھی دے سکتے ہیں۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم اپنے رویے کو، اپنے انداز گفتگو کو اچھا بنائیں۔ جب ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، ایک رویہ ہے جس سے ہم دوسروں کو خوش بھی کر سکتے ہیں اور اسی رویے سے ہم دوسروں کو ناراض بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اچھا رویہ رکھیں گے دوسروں کے ساتھ تو دوسروں کو خوش کر سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح ہم اپنا رویے کو برا رکھیں گے تو دوسروں کو ہم تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ انسانیت کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نہ کہ دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ اسی طرح حضرت علی کا قول ہے کہ دوسروں کے ساتھ ایسے ملو جیسے تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ ملیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دل دکھانے والے الفاظ سے بچیں، کسی کو شرمندہ نہ کریں یا طنزیہ الفاظ نہ کہیں، ایسی باتیں جس سے کسی کا دل دکھے۔
तो चौथा असूल ये है कि जब भी किसी मेहमान को हम रुखसत करते हैं तो इसको रुखसत करने के लिए हमें दरवाजे तक जाना चाहिए। इससे ना कि दूसरों को खुशी होती है बल्कि इसको बहुत अच्छा लगता है। इस तरह हम दूसरे को ना रिस्पेक्ट देते हैं कि हम आपको एंड तक छोड़ने आ रहे हैं और बहुत प्यार मोहब्बत से इसको अल्लाह हाफिज करें। ऐसा करने से वो मेहमान जो है ना वो कभी भी नहीं भूलेगा, हमेशा आपको याद रखेगा। पांचवा असूल ये है कि अगर किसी इंसान से कोई गलती हो जाए तो इसे कभी भी इसके मुंह पे शर्मिंदा ना करें बल्कि इसे किसी तरीके से इस तरह बताएं कि इसको बुरा भी ना लगे। अगर इसके मुंह पे ही आप इसकी इंसल्ट कर देंगे तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, वो बुरा फील करेगा। जैसे किसी शख्स के बच्चे ने आपके घर में आके कोई शरारत की है और अगर वो आपके मुंह पे ही वो बात कह दे कि आपके बच्चे ने तो ऐसा किया था, इस शख्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आपका बच्चा ऐसे करता है तो मेरा बच्चा तो, और साथ वो अपने बच्चे की भी एग्जाम्पल देता है कि आपके बच्चे ने तो ऐसे किया था, मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं करता, तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बल्कि अपने बच्चे की मिसाल नहीं देनी बल्कि बिल्कुल तरीके से बात करनी है दूसरे बंदे को कि बुरा भी ना लगे, उसे इंसल्ट भी ना फील हो। छठा असूल ये है कि जब आप किसी से कोई भी पैसे वगैरह लें उधार के तौर पे तो आपको चाहिए कि आप इसके मांगने से पहले ही जो टाइम दिया गया है इस टाइम से पहले इसको वापस कर दें ताकि इसको बुरा ना लगे। क्योंकि अगर आप टाइम से वापस नहीं करेंगे तो उसको ज़ाहिर बुरा लगेगा और वो दोबारा आपको कभी भी उधार नहीं देगा। और अगर आप टाइम से वापस कर देंगे तो इसको अच्छा लगेगा, वो नेक्स्ट टाइम भी आपको कोई भी जरूरत पड़ेगी तो आपकी हेल्प करेगा। और अगर आप इसको लेट करते जाएंगे तो वो ये चीज अच्छी नहीं समझी जाती और नेक्स्ट टाइम फिर कोई भी आपके काम नहीं आता। चाहे वो रकम ज्यादा ना हो, 20-30 थोड़े से पैसे ही क्यों ना हो, लेकिन हैं तो वो उधार ही ना, तो वो जरूर वापस करने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कम पैसे हैं। अगर आप वक्त से पहले उधार वापस कर देते हैं तो इसके दिल में आपका वकार बढ़ जाता है, सामने वाला आपकी इज्जत करता है कि हाँ इसने मेरे पैसे फौरन वापस कर दिए। और इस बात का हमें फौरन ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो। ये समझ के माफ नहीं कर देने चाहिए कि ये तो थोड़े से हैं, मैं क्या इसको दूं। चाहे वो थोड़े हों या ज्यादा, आपके पास तो उसकी इमानत थी, आपने वो इमानत जरूर करनी है वापस। ये थी मेरी चंद छोटी छोटी सी बातें। अगर अच्छी लगी हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।